سوشل میڈیا پہ؟ ہاں، یہ ویڈیو کا سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ویڈیو بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. دیکھو، اس بارے میں دارالعلوم کورنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں کئی مہینے بحثیں ہوئی ہیں ویڈیو سی ڈی کی تصویر کے بارے میں. حضرت مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی زندہ تھے، مفتی اعظم پاکستان، اور جامعۃ الرشید کے علماء کا تو تصویر کے بارے میں موقف انتہائی سخت تھا. جتنے میرا خیال ہے ہم لوگ تصویر کے خلاف تھے، اتنا شاید کوئی بھی نہیں ہو. تو اس پہ بہت علمی بحث ہوئی ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو اکثر علماء کا پہلے جو یعنی کچھ علماء ایسے تھے جو شروع کی مجلسوں میں اس کے خلاف تھے، جن میں مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی، لیکن ان تحقیقی مجالس میں شرکت کے بعد حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف بھی چینج ہو گیا، اور وہ بھی اس ڈیجیٹل تصویر کے جواز کے قائل ہو گئے تھے. تو اتنے بڑے بڑے علماء نے ایک تحقیق کر کے ایک رائے قائم کی ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی اختلاف ہے ہمارے اکابر کا. کچھ علماء ابھی تک اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو رائے کا اختلاف تو میں نے بتایا نا صحابہ میں موجود تھا، تو اس میں کسی پہ طنز کی اجازت نہیں ہے. باقی ہم اس کو جائز کیوں کہتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. پہلی بات یہ کہ اس کا تصویر ہونا محل نظر ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحیح حدیث ہیں تصویر کے بارے میں. بھائی نبی کی جتنی حدیثیں تصویر کے بارے میں ملتے ہیں وہ پرنٹڈ تصویر کے بارے میں جو اس زمانے میں تھیں. ڈیجیٹل تصویر جس میں قرار ہی نہیں ہے، یہ اس زمانے میں تھی نہیں. جب تھی نہیں تو یہ مسکوت عنہ ہے، خاموشی ہے اس بارے میں. ہمیں نہیں ملتا قرآن و سنت اس بارے میں رہنمائی. تو جب قرآن و سنت میں رہنمائی نہیں ملتی تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی اجازت ہے. نص کے خلاف اجتہاد جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں تصویر کو حرام قرار دیا بنانے کو، اسی میں کتا پالنے کو بھی حرام قرار دیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کتا ضرورت کے لیے پالنا جائز. اس دور میں تصویر کا کوئی مفید استعمال تھا ہی نہیں سوائے شرک کا ذریعہ بننے کے اور مزاحت لخلق اللہ کے، اللہ کی تخلیق کی مشابہت. تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں اگر یہ والے فائدے ہوتے، جو صرف فائدے نہیں ہیں بلکہ ضرورت ہے، کفر تو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈیجیٹل کیمرہ استعمال کر کے اسلام کے خلاف ایک سیکنڈ میں اپنی بات کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کافر کا منہ تو کھول دے اور مسلمانوں کے منہ پہ اللہ ٹیپ چڑھا دے کہ تم نے اس کے دفاع میں ایک لفظ نہیں کہنا. تو بہت یہ وہی بات ہوگی جو خلافت عثمانیہ میں ہوئی تھی کہ پریس پہ جو ہے نا کتابیں چھاپنے کی اجازت نہیں تھی، کہ بھئی جب ہم مشینوں پہ کتابیں چھاپیں گے تو بے ادبی ہوگی. انگریز نے کیا کیا، اس نے مشینیں بنائی، دنا دن اپنا لٹریچر چھاپ کے دنیا میں پھیلا دیا، اور ہمارا جب اس جواب آتا نا اسلام کے خلاف، وہ کبوتر کے قلم سے ہم لکھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو الغزو الفکری میں، فکری جنگ میں کون جیت گیا؟ انگریز جیت گیا، اور بالآخر خلافت عثمانی کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کی جنگ ہے. اس میں اگر آپ پیچھے رہ گئے تو تھوڑا پیچھے نہیں رہو گے، بہت زیادہ پیچھے رہ جاؤ گے، اور پھر ایسی چپت پڑے گی کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی پھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جو ہمیں پالنے کی اجازت دی، شکار کے لیے بھی. شکار میں اتنی بڑی حکمت نہیں ہے جتنا آج ڈیجیٹل تصویر کے ذریعے بے شمار کام ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ سارے فائدے نبی کے دور میں ہوتے تو کیا نبی ہمیں اجازت دیتے یا نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. جب خاموش ہے تو کوئی مفتی اگر اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ حدیث کے مخالف جا رہا ہے، ہم کہیں گے اس طرح کی تصویر کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ خاموش. تو نص کے خلاف اجتہاد حرام ہے. جہاں نص خاموش ہو وہاں اجتہاد کرنا جائز ہے.